ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمعۃ المبارک ہے. اور آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات میں سے اللہ رب العزت نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اور ان 2 مقامات کے اندر جس چیز کو بیان کیا اور جو حکم عطا فرمایا، اس حکم کو مختصر سا آپ کے سامنے رکھنا ہے. کہ اللہ رب العزت کا ایک عرش ہے اور ایک مقام ہے. اور اسی کے مقابلے میں دوسری طرف شیطان ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اکثر اور زیادہ چیزیں اگر ان پر نظر دوڑائی جائے، دیکھا جائے تو وہ بھی 2 ہے. جیسے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ راستے 2 ہیں، ایک سیدھا راستہ اور ایک غلط راستہ، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. اور ایسے ہی ایک دایاں ہے اور ایک بایاں ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں بھی 2 عطا کی ہیں، ایک سیدھی آنکھ اور ایک الٹی آنکھ. ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو 2 کان عطا کیے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں. ایسے ہی انسان کو 2 ہاتھ اور بازو عطا کیے ہیں، ایک دایاں اور ایک بایاں. ایسے ہی انسان کو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں عطا کیے، ایک دایاں اور ایک بایاں. اسی طرح اللہ رب العزت نے دن ہے اور اس کے مقابلے میں رات ہے، سردی ہے اور گرمی ہے، روشنی ہے اور اندھیرا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس سے بات یہ سمجھائی ہے کہ جیسے عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیز کی پہچان اور چیز کی حقیقت تب سمجھ آتی ہے جب اس کے مقابل دوسری ہو. ایسے ہی کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے
اور ایک اللہ رب العزت نے راستہ دکھایا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں جو آیا ہوا ہے وہ شیطان ہے، اور وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایسے ہی گرامی قدر کہ دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تو ہر چیز جب اصل ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں نقل ہوتی ہے تو تب اصل کی قدر آتی ہے اور نقل کی پہچان ہوتی ہے کہ نقل کیا ہے اور اصل کیا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اصل بھی ہوتی ہیں اور نقل بھی ہوتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی بھی ہوتی ہے اور ہلکی کوالٹی کی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے سامعین، اللہ رب العزت نے دو راستے بتائے ہیں، ایک اللہ رب العزت کا راستہ، سیدھا راستہ، رحمان کا راستہ، اور دوسرا الٹا راستہ، غلط راستہ، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے جو راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ سیدھا جائے گا، اور جو الٹے راستے پر چلے گا، شیطان کے طریقے پر چلے گا، شیطان کا کہنا مانے گا، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا 12ویں پارے کے اندر کہ اللہ کا عرش شروع میں جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، اور آگے فرمائے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ یہ تو ابتدا کی بات ہے، جب دنیا ہی نہیں تھی، اب دنیا کا وجود ہی نہیں آیا تھا، جیسے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شروع میں سب چیزیں پانی تھی، اللہ نے اسی سے سب چیزوں کو بنایا۔ جیسے سورۃ انبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کی زندگی پانی سے۔ اب دیکھیں، انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جانور پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، فصلیں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، انسان کے کام پانی کے بغیر نہیں چلتے، ہر چیز میں پانی کا استعمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی سے چیزوں کو بنایا، اس لیے فرمایا کہ پانی جو ہے اس سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ تو گرامی قدر، جب اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا تو شیطان رحمان کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، تو شیطان نے بھی اپنا عرش پانی پر لگایا۔ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ شیطان نے بھی اپنا عرش پانی کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ شیطان رحمان کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، اور ستیہ ناس انسان کا اسی شیطان نے کیا ہوا ہے کہ جہاں رحمان کا راستہ آتا ہے وہاں شیطان اپنا راستہ لے کر آتا ہے، اور اسی سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک کے الٹے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے 2 چیزیں بنائی، ہر چیز 2 ہے، اس سے سیدھی اور الٹی۔ ایسے اللہ رب العزت کا ایک راستہ سیدھا ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے، تو جو رحمان کا راستہ چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ ایسے ہی گرامی قدر، ایک طرف حیا ہے اور ایک طرف بے حیائی ہے۔
ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف کفر ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف گناہ ہے، ہر چیز دو دو۔ تو گرامی قدر، اللہ رب العزت نے راستہ دکھایا ہے کہ میرے بندے میرے حکم کو مانے گا، میرے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھے گا تو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تو نے میرے طریقے کو چھوڑا، شیطان کے طریقے پر چلا، تو تو دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ناکام۔ اس لیے دوسری مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ تو اگر رحمان کا راستہ نہیں چلیں گے، شیطان کا راستہ چلیں گے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان نے ہمیشہ غلط راستہ بتایا ہے، کبھی بھی آپ کو سیدھا راستہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو لوگ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں وہ قطعاً بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اب یہی ہے کہ اب دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، محنت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن اگر زیادہ معاشرہ دیکھا جائے تو الٹے راستے پر، غلط راستے پر چلنے والے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر لگانے والے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو فاحش، برائی اور بدکاری کو پسند کرتے ہیں اور جہان میں اسی کو پھیلاتے ہیں، یہی دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، اب معاشرے میں ہم چل کر دیکھیں اور معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمارا معاشرہ زیادہ سے زیادہ وہ ان تشیع الفاحشہ اس پر چل رہا ہے۔ جہاں بھی جائیں بدکاری، برائی، بے حیائی، پورا معاشرہ اسی سے بھرا ہوا ہے۔ تو گرامی قدر، اس میں ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم خود کس راستے پر ہیں؟ آیا ہم رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں یا شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں؟ آیا ہمارے گھر والے، ہماری اولاد اور ہمارا خاندان آیا سیدھے راستے پر ہے یا الٹے راستے پر ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں۔ ایک تو خود ہم رحمان کا راستہ اختیار کریں۔ اگر رحمان کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر ہم شیطان کا راستہ اختیار کریں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اور یہی ہے معاشرے کے اندر۔ اب بازار کے اندر چلے جائیں تو کیا حالات ہیں؟ کہیں بھی آپ جائیں وہاں بے حیائی اور معاشرہ ہمارا بدکاری اور برائی کی طرف زیادہ دعوت دینے والا ہے۔ آپ اگر کہیں دعوت پہ جاتے ہیں، شادی میں، وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گانے بجانے اور خواتین کا لباس آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ ان تشیع الفاحشہ، ہم کہاں چل رہے ہیں؟ فاحشہ بھی۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو یہی حالات ہیں۔ آپ اگر سکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ یہی حالات ہیں۔ وہ ایکٹیویٹی کے نام پر ہمارے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا؟ ایک افسوس کی بات بتاؤں کہ اکثر والدین وہ بچوں کو بھیج کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس اب بچہ سکول پہنچ گیا، کالج، یونیورسٹی پہنچ گیا اور بس ٹھیک ہوگی۔ ایسا نہیں۔ گرامی قدر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچپن سے لے کر اس کی شادی تک والدین اس پر نظر رکھیں۔ نظر رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے بچے کو سکول بھیج دیا، اس کی فیس ادا کر دی، سکول چھوڑ دیا، بس واپس آ جائے گا، بس ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہر وقت گاہے بغائے اگر آپ اس پر نظر رکھیں گے تو وہ معاشرے کا اچھا فرد بنے گا، اگر نظر نہیں رکھیں گے تو معاشرہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہے کہ جو والدین الحمدللہ اولاد پر نظر رکھتے ہیں، نگرانی رکھتے ہیں مسلسل، تو انہی کی اولاد کامیاب ہوتی ہے۔ وہ پڑھ بھی جاتے ہیں اور کچھ بن کے جاتے ہیں، اور جو لوگ بس کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا اور بے پرواہ ہو گئے، ان پر نظر نہیں رکھتے، تو وہی اولاد خراب ہو جاتی۔ تو گرامی قدر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج یونیورسٹی، تو ہم اس پر نظر رکھیں۔ بچہ جو باہر گیا ہوا ہے کر کیا رہا ہے؟ اسی لیے تو حدیث مبارکہ نے فرمایا کہ جو ہی بچہ بڑا ہو تو بہن بھائیوں کا بھی بستر جدا کر دے۔ آیا شریعت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناقص ہے؟ ہم نے کب قرآن کا مطالعہ کیا؟ ہم نے کب حدیث کا مطالعہ کیا کہ حدیث ہمیں کہتی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن عطا کیا ہے، قرآن ہمیں ہر چیز کی رہنمائی اور سبق دیتی ہے، اور جو چیز قرآن میں نہیں ملتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے نہ ملے، شرط یہ ہے کہ ہم رہنمائی تو لیں، ہم کم سے کم مطالعہ تو کریں، اپنا کچھ وقت نکال کے قرآن اور حدیث کو تو دیکھ لیں۔ تو یہ ہوا دو راستے، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ یہاں تک کہ ایک میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس نے اپنا عرش لگایا ہوا پانی کے اوپر، اور فرمایا کہ وہ شیطان ایک ہے بڑا سردار، اس کی آگے فوجیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ ان کو بھیجتا ہے آپ کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی، شیطانی کام مسلسل وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شیطان پھر جو ڈیوٹی پر بھیجتا ہے پھر ان کو بلاتا ہے، آج آپ نے کیا کیا؟ دوسرے پوچھتا ہے کیا کیا، تیسرے سے پوچھتا ہے کیا کیا۔ تو میں مختصر حدیث کر رہا ہوں، مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے۔ فرمایا شیطان پوچھتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے آج 2 آدمیوں کو لڑا دیا۔ دوسرے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ملاوٹ کروا دی۔ تیسرے سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بندے سے گناہ کروا دیا۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان کے ایک چیلا اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا۔ تو شیطان اس کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے فَأَدْنَاهُمْ، اس کو اپنی قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش بچہ تو نے زبردست کام کیا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ میاں بیوی لڑ گئے تو 2 خاندان آپس میں، تو 2 خاندان وہ آپس میں لڑتے لڑتے کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو شیطان کی قریب ترین یہی شیطونگڑا ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، دوسری حدیث مبارکہ، اب یہ شیطان تو آیا ہوا ہے ہر جگہ، جہاں ہم جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہاں مقابل میں شیطان، اس کا علاج کیا ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ شیطان، ایک صحابی نے سوال کیا کہ میری نماز میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات مجھے تلاوت بھول جاتی ہے، بسا اوقات مجھے رکعتوں کا پتہ نہیں چلتا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ شیطان ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ آپ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف یہ 3 دفعہ کریں۔
ایک دوسری حدیث مبارکہ میں کہ شیطان جب انسان کے اندر وسوسات ڈالتا ہے تو فرمایا کہ آپ سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھیں اور بائیں طرف ایسے کریں تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر شیطان رحمان کے مقابلے میں ہر جگہ ہے۔ جہاں ہم سیدھا کام کرتے ہیں وہاں شیطان، اور معاشرے کے اندر ایک طرف رحمان کا راستہ ایک شیطان، تو شیطان سے بچنا ہم نے خود بھی ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اس کا علاج خود حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تعوذ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں یا سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں اور بائیں طرف تھو تھو کر دیں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر مجھے بھی اور سب کو یہی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور ساتھ بچوں کی تربیت پر ہم یہ نظر دوڑائیں کہ آیا ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں، وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، کس مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں۔ کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں تو کر کیا رہی ہیں، گھر سے نکال دیا تو کر کیا رہی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔